بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب حسین بن روح۔ ابو القاسم حسین بن روح امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب خاص اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب اور بغداد میں محمد بن عثمان جو دوسرے نائب خاص کے قریبی معتمدین میں سے تھے۔ محمد بن عثمان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے حسین بن روح کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ بعض فقہی کتابوں کی تصنیف اور علمی مناظرات میں مختلف موضوعات پر عبور اور تسلط رکھنے کی بنا پر آپ کو علمی حلقوں میں ممتاز حیثیت حاصل تھی، یہاں تک کہ بعض احادیث کی کتابوں میں کرامات بھی ان سے منسوب کی گئی ہیں۔ ایران کے شہر ساوا کی زبان بولنے اور وہاں کے باسیوں سے رفت و آمد کی وجہ سے آپ کو قمی کہا ہے۔ حسین بن روح اپنے زمانے کے دانا ترین اور عاقل ترین افراد میں سے تھے، جو زمانے کے تقاضوں سے مکمل آشنائی رکھتے تھے اور مخالفین کے ساتھ معاشرت میں تقیہ سے کام لیتے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف حسین بن روح کی تائید: ہم انہیں جانتے ہیں، میری دعا ہے کہ خدا انہیں تمام اچھائیوں سے آگاہ فرمائے اور انہیں اپنے لطف و کرم سے خوش و خرم رکھے۔ ان کی درخواست سے آگاہ ہوں اور ان کو دی گئی ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دینے کی امید ہے۔ وہ ہمارے پاس ایسے مقام و منزلت کے حامل ہیں جو ان کی خوشنودی کا باعث بنے گا۔ خدا ان پر اپنے فضل و کرم کی فراوانی مرحمت فرمائے۔ علمی مقام: حسین بن روح نے علم فقہ میں التادیب نامی کتاب لکھی اور اس نے نظر ثانی کے لیے قم کے حوزہ علمیہ بھیجی اور ان سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کے مخالف نظریات کی نشاندہی کریں۔ قم کے علماء نے نظر ثانی کے بعد اس کتاب کے سوائے ایک مطلب کے سارے مضامین کی تائید کر کے ان کی طرف واپس بھیج دیے۔ انہوں نے اپنی نیابت کے دوران مختلف مناظرات میں بھی حصہ لیا، جن کی تفصیل حدیثی منابع میں موجود ہے۔ ان مناظرات میں انہوں نے جو جوابات دیے ہیں اس سے دینی مسائل میں ان کی دقت نظری اور ان کی علمی مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ان سے احادیث بھی نقل ہوئی ہیں۔ شیخ طوسی نے زیارت رجبیہ کو حسین بن روح نوبختی سے نقل کی ہیں۔ کرامات: بعض منابع میں حسین بن روح کی طرف بعض کرامات بھی منسوب کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات مد مقابل کی شک و تردید کو دور کرنے اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بعض اسرار و رموز کو فاش اور بعض علامتوں کو آشکار کرتے تھے۔ علی بن بابویہ شیخ صدوق کے والد محترم کی طرف سے بیٹا ہونے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام سے دعا اور دوسرے موقع پر سفر حج میں اپنی ذمہ داری معلوم کرنے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام سے کی گئی درخواست پر مبنی خطوط احمد بن اسحاق قمی کی موت کے بارے میں خبر دینا، محمد بن حسن کو گمشدہ سونے کا پتہ بتانا اور اسی طرح کے دیگر واقعات جو اس حوالے سے نقل ہوئے ہیں، ان کی کرامات کے بعض نمونے ہیں۔ وفات: حسین بن روح نوبختی 18 شعبان سن 326 ہجری کو اس دنیا سے وفات کر گئے۔ ان کی قبر بغداد کے نوبختیہ محلے کے عطاران یا شورجے بازار میں واقع ہے، جو اس وقت مقام حسین بن روح کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر شیعہ ان کی زیارات کے لیے جاتے ہیں۔